بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت بھائیو، آپ حضرات جانتے ہیں کہ دین کے تعلق سے کچھ باتیں اپنے بھائیوں کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی کوئی درخواست ہوتی ہے کسی کی طرف سے، تو اس کے متعلق کوئی خاص مرض ہے، بیماری ہے، یا ایسی ضرورت ہے کہ جس کا عمومی طور پر نفع اس کا عام ہے، اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو ابھی کسی نے 2-4 روز پہلے یہ لکھا تھا کہ جو فیملی جوائنٹ سسٹم ہے اور وہ آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں، نکاح کرنے کے بعد جی وہ بیوی آئی تو سسرال والوں کے ساتھ رہنے لگی، اور بظاہر ان کی تمنا بھی تھی کہ بھائی کوئی بہت سے تو ہم نے ایسا یہاں تک دیکھا ہے کہ کہتے ہیں بھائی تیری امی تو ذرا ضعیف و کمزور ہو رہی ہے، چلو ذرا شادی کر دیں تمہاری، یہاں آئے گی رہے گی تو تاکہ کھانا وانا پکائے، کام شام سب نمٹاتی رہے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، اہل اسلام بھائیوں، ایمان والو، یاد رکھو، دیکھو اللہ عز و جل نے ہمیں جو مذہب دیا ہے، جو دین دیا ہے، یہ بڑا جامع ہے، کامل اور مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مکمل کا کیا معنی ہے؟ زندگی کی ہر لائن، ہر شعبہ، جس فیلڈ میں، جس میدان میں، جدھر آپ جاؤ پوچھ لو شریعت کا کیا حکم ہے۔ مفتیان کرام، علماء عظام آپ کو بالکل بتائیں گے کہ یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے۔ تو میرے بھائیو دیکھو، شریعت کی تشریح و ترجمانی میں کر رہا ہوں۔ جب کوئی نکاح کرنے کے لیے چلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ دیکھے کیا عورت کا حق ادا کرنے پر قادر ہے، جسمانی طور پر اس میں یہ قدرت ہے کہ وہ حق ادا کرے۔ اسی طرح اس کا خرچہ، اس کو مہر دینا، اس کا خرچہ اٹھانا، اس کا کپڑے وغیرہ، اس کی رہائش وغیرہ کا انتظام کر سکتا ہے، چاہے کرائے پر ہو۔ مالک ہونا اور ملکیت کی شکل میں مکان خریدنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن میرے عزیز اور بھائیو، نکاح کرنے کے بعد اس کا خرچہ اور اس کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔ اسی لیے ایک دن تقریباً 10 دن پہلے میں نے جب یہ بیان کیا کہ مغربی کلچر والے عورت کو کس طرح سے آزادی دینا چاہتے ہیں، تو اسی کا ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح سے پہلے والد وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کی، اور نکاح کے بعد اللہ نے کس کے کندھے پر رکھی ہے؟ شوہر کے کندھے پر رکھی ہے۔ جی ہاں، تو شوہر دیکھ بھال کرے گا، اس کے کپڑے، اس کا کھانا پینا اور اس کی رہائش وغیرہ کا انتظام اس کے ذمہ ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر نہ کر سکتا ہو تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ وہ بھی نکاح کو مؤخر کرے، اور روزہ رکھ کر کثرت روزے کے ذریعے سے اپنی جو شہوت کی قوت ہے اس کو توڑے اور ختم کرے، کم کرے، یعنی ختم تو بالکل نہیں ہوگی، ظاہر ہے۔ تو میرے بھائیو، آج عام طور سے معاشرے میں یہ شکایت پائی جاتی ہے، جہاں جہاں بھی یہ فیملی جوائنٹ سسٹم ہے اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں، عام طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ پہلے ہی سے الگ رکھ لو، ورنہ جب دل جدا ہو جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے اور آپس میں دلوں میں نفرتیں آ جائیں گی، پھر بھی تم جدا ہوگے، لیکن کیا نتیجہ نکلے گا کہ دل اندر سے ایک دوسرے سے دور ہو چکے۔ اور اگر پہلے ہی سے سمجھداری سے الگ تھلگ نظم و ضبط رکھو گے، الگ کمانا یہ نہیں ہوتا۔ میں اس موضوع پہ پہلے بیان کر چکا ہوں، 2-4 مہینے 6 مہینے ہو گئے، پورا بیان تھا شادی اور نکاح کے تعلق سے۔ لیکن بہرحال ایک ضرورت کی چیز ہے، بہت سے نئے کتنے روزانہ اس میں بیچارے شامل ہوتے رہتے ہیں، سب سن لیں گے بات کو۔ تو عورت کو الگ سے اس طرح کی ایک جگہ دینا جہاں وہ بے تکلفی کے ساتھ شوہر کے ساتھ رہ سکے، کوئی پورا لمبا چوڑا قصر و پیلس و محل بنا کے دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہیں اماں ابا کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اس کی بے تکلفی اور اس کی خلوت اور اس کی یکسوئی اور اس کے اپنا جو کچھ وہ چاہے، تنہائی میں جا کے ایک کمرہ آپ نے دے دیا الگ، اس میں ٹوائلٹ باتھ روم ہے، کمرہ ہے، یہاں رہائش ہے، رہ گیا کچن کا معاملہ۔ ارے بھائی، آپ لوگ سنتے تو ہو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، حکیم الامت مشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن یہ بھی سمجھا کرو کہ جو باتیں ہیں ان کی کتنی حکمت اور بصیرت کے ساتھ ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے اسی چولہے کے بارے میں، کچن کے بارے میں فرمایا ہے کہ اسی چولہے سے تو آگ لگتی ہے، اسی چولہے سے تو آگ لگتی ہے۔ میں نے ایک شخص کو مجھ سے تعلق میں ہے، جب یہ سب باتیں سمجھائی بتائی، ان کے ابا کا فون آیا کہ جی وہ بچے کو آپ نے گھر سے باہر نکالا ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی، میں نے آپ کی محبت قائم رکھنے کے لیے میں نے ان کو گھر سے باہر نہیں نکالا، میں نے تو ان کو شریعت کا حکم بتایا کہ یہ ہے، اب ان کو جو چاہے تو عمل کرے۔
اگر ان کا جی چاہتا ہے وہ عمل کرنا ہے تو کر لے، جو صورتحال ہے۔ اتنی آپس میں رنجشیں، دوریاں، عداوتیں کہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور پھر ایک جگہ رہ رہے ہیں۔ یہی چیز اگر پہلے سے کر لے تو محبتیں قائم رہے گی، مل جلنا رکھے، خدمت رکھے۔ خیر، اس موضوع کو میرے بھائیوں اچھی طرح سمجھو۔ میرا منشا یہ نہیں کہ میں صرف کوئی ایسی بات کروں کہ جو ایک فریق کی طرفداری میں ہو اور دوسروں کو کوئی حقوق نہ ملے ہوں۔ میں بھی ایز اے باپ، ایز اے فادر آف 7 چلڈرن، 7 بچوں کا والد ہونے کی حیثیت سے میں بھی آپ حضرات کو کہتا ہوں، مثلا ہماری بھی تمنا ہوتی ہے بھائی بیٹے کا نکاح کر رہے ہیں، وہ آئیں یہاں رہے تو ہمیں ذرا کچھ تھوڑا آرام ملے، ان کی امی کو آرام ملے، ہمیں آرام ملے، گھر کے باہر کے سامان سودا سلب لانا ہے تو وہ لائے، اور گھر کے بہت سے کاموں میں ان کی جو آنے والی بہو ہے وہ ہاتھ بٹھائے۔ سب گھر والوں کی عامتاً یہ تمنا رہتی ہے، الا ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ کا جو نظام ہے، اور یہ نظام بہت زیادہ میں کہتا ہوں شریعت کے ساتھ جوڑ کھاتا ہے۔ غور سے سمجھیے گا بات، دیکھو دونوں کے درمیان اعتدال اور درمیانی والی راہ، اور شریعت نے ہم کو جو صراط مستقیم دیا ہے اور امتن وسط بنایا ہے، اعتدال والے تمام احکام میں دین اسلام میں اعتدال ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ تو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہر حال میں بیوی کو بالکل لے کے ایک طرف ہو جاؤ، والدین کی کوئی پرواہ نہ کرو، اب تمہاری بیوی ہے بس اس کے حقوق ادا کرو، اور نہ یہ ہے میرے بھائی کہ بیوی کے حقوق سارے تلف ہوتے رہیں، اس پر ظلم ہوتا رہے، وہ اپنے سارے ارمانوں کو دبائے ہوئے آپ کے والدین کے زیر سایہ رہ رہی ہے، کچھ نہ اپنی چاہت سے پکا سکتی، نہ کھا سکتی، نہ کہیں جا سکتی، نہ کپڑے پہننا یا کوئی کام کرنا، یا تم سے خود ملنا بے تکلفی کے ساتھ، یا کبھی اس کی اپنی خواہشیں، تمہاری خواہشیں نہ تم پوری کر سکتے نہ وہ پوری، کیوں؟ والدین ہیں، یہ ہے وہ ہے، دونوں غلط ہے میرے بھائی۔ اس لیے درمیان والی راہ ہے۔ درمیان والی راہ کیا ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو کوئی انتظام کرو اس کے لیے کہ وہ الگ اس کی کوئی رہائش کا انتظام ہو، ایک بلڈنگ ہے، مکان ہے، اسی میں کوئی چھوٹا سا بنا لو، ایک کمرہ ایسا بنا لو، اور ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور ان کی تمنا اور چاہت ہے۔ ایک تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی کوئی ایسی بندی گھر میں آتی ہے کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ رہنے میں اور اس کی خدمت میں اور سسر کی خدمت میں اتنی سعادت اور خوشی محسوس کرتی ہے، اور جو ناگوار باتیں آتی ہیں انہیں سر کو اوپر سے گزار دیتی ہے کہ چند دن کی بات ہے، خدمت کر کے میں جنت کما لوں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ جو ہے ان کو الگ کر لو اور تھوڑی الگ جگہ دے دو، تو وہیں ایک کمرہ بنا لو اور اس کے اندر ٹوائلٹ باتھ روم ہو اور چھوٹا سا کچن کا کیا مطبخ کی کوئی اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس کو اتنا لمبا چوڑا بنانا ہے۔ آج کل تو ایسا زمانہ ہے کہ وہ مائکرو سسٹم ہے اور مائکروویو ہے، اور اسی طرح سے وہ چھوٹے سے یعنی ایسے سے وہ آتے ہیں، اسٹوو آتے ہیں کہ ساری ضرورتوں کی چیزیں اور وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ بس یہ ہے کہ ساتھ بھی رہو اور الگ بھی رہو، دونوں مقصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ شریعت جس کو کہتی ہے کہ اس کو سکنا دینا اور اس کو رہائش دینا اور اس کو مکان دینا ضروری ہے الگ، اس کا یہ معنی نہیں ہے میرے بھائیو، آپ لوگ بھی سنو غور سے، یہ معنی نہیں ہے کہ والدین سے کہیں دور چلے جاؤ۔ کبھی کبھی وہ آتی ہے، پٹی پڑھاتی ہے، ایسی باتیں شوہر کے دل و دماغ میں ڈالتی ہے کہ وہ بیچارہ چند دنوں کے بعد والدین سے نفرت کھا کے نکل کے لے کے بھاگ جاتا ہے اس کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، نہ یہ اسلام کہتا۔ ان والدین کے دل پہ سے پوچھ کے دیکھو کیا گزرے گی ان کے دلوں پر۔ ہم نے اتنے ارمانوں سے ان کو پالا، اب جب یہ بڑے ہوئے اور اس لائق ہوئے کچھ خدمت کرے، یہ یہاں سے چھوڑ کے ہمیں بھاگ گئے، ہفتے میں ایک بار آتے ہیں، 2 ہفتے میں دیکھ بھال کرنے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے میرے بھائی۔ والدین کو راحت پہنچانا، والدین کی عزت کرنا، عظمت کرنا، ادب کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال رکھنا، ان کے دکھ درد میں کام آنا، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں۔ صرف 2 ہفتے میں آئے، پیسے دے کے چلے گئے، یہ نہیں ہے۔ جیسے آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سعودی اور خلیجی ملکوں میں ہے، بس انہیں والدین کی خدمت کا یہ مطلب سمجھا ہے والدین کو پیسے بھیج دو بس، وہاں پریشانی اور تکلیفوں میں ہے، یہ یہاں مزے لے رہے ہیں۔ اور جب بھی کہتے ہیں جناب بیوی سے بھائی ہمیں دلی، بمبے، کراچی، بنگلہ دیش اپنے وطن چلنا ہے، اس لیے کہ والدین بہت ضعف و پریشانی میں ہیں، تو فوراً وہ اس کی طرف سے ایسی بیوی کی طرف سے ایسے حالات بنائے جاتے ہیں کہ بیچارہ پھر رہ جاتا ہے۔ دھیان سے سنو، یہ اسلام میں نہیں ہے غلو اور افراط و تفریط کہ عورت کی وجہ سے تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک طرف ہو جاؤ۔ میں صرف جو مضمون بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ
ایک ساتھ مکس رہنا اور فیملی جوائنٹ سسٹم میں رہنا اور خلط ملت رہنا اور کچن بھی، کھانا بھی، پینا بھی، صبح کو اٹھنا، جاگنا، سونا، بچوں کو اسکول بھیجنا، اور یہ سارا مکس نظام ہو، نہیں چلتا میرے بھائی، اور شریعت نہیں چاہتی ہے۔ وہ جو آئی ہے، وہ جو آپ کے گھر میں ابھی آ رہی ہے، قانوناً مسئلے کے اعتبار سے اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے والدین کی خدمت اس انداز سے کرے، اخلاقی طور پر بہت اچھی باتیں کرے، اور مزہ خدمت کا یہی ہے کہ ایک چھوٹی سی رہائش اپنی الگ ہو اور اپنا نکلے وقتاً فوقتاً۔ آج ان کا پکانے کو کچھ جی نہیں چاہ رہا، بس تم اپنا ہو، شوہر ہے اور تم اور رہ رہے ہو، ٹھیک ہے آج نہیں تم کو پکانا ہے، ہاں والدین کی طرف سے اشارہ ملا ان کے لیے کچھ پکانا ہے تو جا کے پکا کے ان کو رکھ کے دے دیا، اور یعنی ایک ساتھ بھی رہو اور جدا بھی رہو، ایک ساتھ بھی رہو اور الگ الگ بھی رہو، یہ ترتیب ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو ایک طرف پھینک دو اور چھوڑ دو اور پرسان حال نہ رہو، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس حال میں ہیں والدین، وہ بیچارے ضعیفی میں بھی دکانوں کے چکر وہیں کاٹیں اور جائیں اور لگائیں، نہیں میرے عزیز، میرے پیارے بھائی، عورت کے اور اپنی اہلیہ کے اور اپنی گھر والی کی باتوں میں اور اس کی یعنی سوچ و فکر میں اتنا اپنے کو نہ کھو دینا کہ والدین کی نگاہوں سے تم بالکل گر جاؤ، اور جو والدین کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کر کے تمہیں جو کچھ ملنے والا تھا اور دونوں کو ملتا ہے اور تمہاری اولادوں کو ملتا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے، اور یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہندوستان کے اور یہ پاکستان اور بنگلہ دیش، ان کے والدین تو ایک طرح سے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے بچوں کے کیا کہنا چاہیے کہ مطلب خدمت کرنے والے اور ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے، اور بغیر کسی اجرت کے اور بغیر کسی اس کے گویا کہ ایک طرح کے وہ ہمیں کام کرنے والے مل گئے کہ بچوں کی دیکھ بھال سنبھال رہے ہیں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، ضرورت ہے، وہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت زیادہ فائدہ ہے ایک ساتھ رہنے میں، مگر اس طرز سے جو بندہ بیان کر رہا ہے، ساتھ بھی ہو اور الگ بھی رہو۔ الگ رکھنا شریعت میں اس کا حق ہے، اگر وہ آپ سے مطالبہ کرے تو ضروری ہے دینا، اور کبھی کبھی اگر زبان سے مطالبہ نہ ہو، احوال ایسے بن رہے ہو تو میرے بھائی دل سے کبھی کبھی شرمندگی میں یا اس خوف سے اور اس ڈر سے یہ کہ نہ معلوم پھر یہ میرے شوہر ناراض ہو کے مجھے طلاق نہ دے دیں، یا میرے جو ساس سسر ہیں یہ کہیں مجھے یہاں سے نکلوا نہ دیں اور بچے سے چھڑوا نہ دیں وغیرہ، تو دلی خوشی کے بغیر بھی اگر وہ اپنے حق کو پامال کر رہی ہے تو آپ مجرم ہیں ہم، پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ جیسے دلی خوشی کے بغیر کتنی عورتوں سے مہر معاف کرا لیے جاتے ہیں، دل راضی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کل پرسوں کسی کو بتایا، مجھ سے کسی نے فون کیا کہ جی کچھ اگر وہ نکاح اور شادی کا معاملہ ہے اس میں ذرا کچھ مدد کر دو، تو وہ بچی کی شادی، میں نے کہا بچی کی شادی، تو بچی کی شادی میں تو کوئی خرچ ہے نہیں، کہ نہیں آج کل تو کچھ تو دینا پڑتا ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا میں رسم و رواج کے معاملے میں پیسے نہیں دیا کرتا میرے عزیز، میرے بھائی۔ اور پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا سنو، جو مال تم دو گے اس وقت میں جہیز میں اپنی بیٹی کے نکاح میں، چونکہ مجھ پر تمہارا معاملہ کھلا ہوا ہے اور سب پر کھلا ہوا ہے، دل کی خوشی سے نہیں دے رہے، مجبوری میں دے رہے ہو۔ کیوں مجبوری یہ ہے کہ اگر نہ دے تو کوئی لڑکی کو لینے کو تیار نہیں، ورنہ دل کہاں خوش ہے۔ بینکوں سے قرضے لیتے ہیں لوگ اور کہاں سے مقروض ہوتے ہیں۔ ایک نے تو یہاں تک کیا، اپنا مکان گروی رکھا اور قرض لے کر اپنی بچی کی شادی کی جس دن وہ رخصت ہو رہی تھی اس دن اس کو کہا کہ بیٹی بس آج کے بعد یہاں اس جگہ پہ نہ میں تمہیں ملوں گا اور نہ تم مجھ سے مل سکو گی۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو کہ ابا ایسا کیا معاملہ؟ کہا کہ بیٹی تیرا نکاح میں نے اتنے پیسوں میں کیا ہے مکان گروی دے کر کہ اسی قیمت کا مکان ہے، یا آج ہی مکان بکے گا اور ختم۔ تو میں نے ان کو جب کہا کہ میرے پیارے وہ جو مال تو دے رہا ہے اپنی بیٹی کو، نہ تیرے داماد کے لیے جائز، نہ کسی کے لیے جائز، اس کا استعمال جائز نہیں، وہ حرام مال ہے، ایسا جیسے لوٹ کھسوٹ کے کوئی لایا ہو، کہیں سے چوری کر کے اور ڈاکہ ڈال کے لایا ہو۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، سمجھو، ہمیں تو گھر بھرنے سے مطلب، چاہے پھر کیسی ہی تباہی اور بربادی مچے، اللہ کا کیسے ہی عذاب آئے۔ وہ بیٹی بھی وہ آئی ہے تمہارے گھر میں، لیکن یہ سارا ساز و سامان مجبوراً اس کے والد نے دیا ہے۔ تم اگر ثابت کر دو ان پر اور اطمینان دلا دو کہ ہمیں بالکل اس سے مطلب نہیں ہے، ماشاءاللہ روئے زمین پر ایسے اللہ والے بہت سے موجود ہیں، اللہ کے بندے بندیا، ہمیں کوئی مطلب ان سب چیزوں سے نہیں، ہمیں صرف بچی سے نکاح اور بچی۔ میں نے ان کو کہا
میں نے کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر کا یہ بھی ایک احسان ہے. تو بھائی کوئی کسی کو بیٹی دے رہا ہے تو ایک احسان کر رہا ہے کہ بیٹی نکاح میں دی ہے, مزید اس کو وہ کرنا چاہتے. خیر دل کی خوشی ناخوشی پہ میں بتا رہا ہوں. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب خاطره او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال امرئ, کسی بھی مسلمان کا کسی آدمی کا مال جائز نہیں مگر اس کی دل کی خوشی سے. تو دل کہاں خوش ہے؟ تو اگر عورت کا دل خوش نہیں اور آپ نے اس کو مجبوراً دھکیل کے رکھ رکھا ہے وہاں, ظلم ہے یہ, اس کے حق کے ساتھ ظلم ہے, ناانصافی ہے. جی اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم قوت و طاقت کے نشے میں, یا وہ طلاق کہیں نہ دے دے, مجھے چھوڑ نہ دے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, وہ بیچاری بولتی نہیں ہے, تو تم پر اور ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کی دیکھ بھال رکھیں. اسی طرح میرے بھائیوں وہ خواتین بھی سن لیں کہ جو اپنے شوہروں کو خلیجی اور یورپی ملکوں میں پکڑے بیٹھی ہیں, والدین تک آنے نہیں دیتی. کیوں نہیں جانے دیتی ہو؟ والدین وہاں آخری عمر کے حصے میں ہیں اور شدید ضرورت میں ہیں, ان کو خدمت کی ضرورت ہے, لیکن تو یہ جائز نہیں ہے. شریعت کبھی نہیں کہتی ہے جیسے یہ کوئی آنے کا ارادہ کرے تو ایسے ہنگامے اور ایسی شکلیں بپا کرے گی گھر کے اندر کہ ایسا نقشہ پیدا ہو جائے گا, وہ بیچارہ پھر عاجز ہو کے بیٹھ جاتا ہے, ادھر بہانے بناتا ہے اپنے والدین کے لیے. اے مرد تو قوام ہے, تو حاکم ہے, اللہ نے حکومت تیری دی ہے, حاکمیت تیری دی ہے, لیکن حکمت کے ساتھ اس کو لے کے چلو, مگر والدین کو اس طرح بالکل نہ چھوڑ دو ایک طرف. ہاں کہ ان کی کوئی پرواہ نہیں, جہاں چاہے نہیں. والدین کا مقام کو اگر اسلام میں, مذہب اسلام میں دیکھنا ہو تو دیکھ لو. میں یہ کہتا ہوں کہ والدین کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں جو احکام ہیں, میں بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے, اور اسلام کے مذہب برحق ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے جس نے والدین کے اتنے حقوق دیے ہو, تو آپ ان حقوق کو پامال کر کے صرف بیوی کی وجہ سے سرخروئی اور کامیابی کی تمنا رکھتے ہیں. بس یہ بات عرض کرنی تھی, اس لیے درمیانی اور اعتدال والا مضمون ہے یہ. جی خواتین کے لیے بھی ہے اور اسی طرح آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ اس کو ظلم کی چکی میں نہ پیسیے, خام خواہ اس کو ان کی خدمت پر مجبور کر کے صبح سے شام تک اس کا جی چکری کی طرح بنی ہوئی ہے, نہ اس کو آرام, نہ اس کو اپنی تمنائیں اور اپنی آرزویں اور چاہتیں کوئی پوری کرنے کو اس کی شکل نظر نہیں آتی, اور کبھی نکلنا اس کو میسر نہیں, تمہارے ساتھ بیٹھ کے اطمینان سے محبت سے باتیں کرنا میسر نہیں, تمہارے ساتھ خلوت میسر نہیں, ہر وقت بس ان کی سننا اور ان کے بچے اور ننند کے بچے اور بھاوج کے بچے اور اس کے بچے اور اس کو دیکھ بھال اور اس کی دیکھ بھال, یہ ظلم ہے تمہاری طرف سے ان پر. اللہ عز و جل ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے, اور اعتدال والا جو مذہب اسلام ہے اللہ تعالی ہمیں راہ اعتدال پہ چلنا نصیب فرمائے. حق سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے, اور اللہ عز و جل مرتے دم تک ہمیں اپنی مرضیات پر ثابت رکھے, قائم و دائم رکھے. وصلی اللہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین.